السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی سبق آموز اور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ ایک بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا ہے، جس کا نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آخر کون سا ایسا معاملہ ہے، وہ کیا اپنی والدہ کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا اسی انداز کے ساتھ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ ایسا رویہ تو نہیں اختیار کر رہا؟ اس کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک شخص تھا، بڑا ہی مالدار تھا، بڑا ہی پیسے والا تھا۔ ظاہری بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کائنات کا پیسہ بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ دنیا کائنات کی بلڈنگیں، مال و دولت، سرمایہ، کوئی بھی چیز موت کو نہ روک سکتی ہے، نہ ہی موت کو ٹال سکتی ہے۔ یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اس شخص کو موت آئی، اس کا بیٹا ایک تھا، اور جتنا بھی اس کا ترکہ تھا وہ اس بیٹے کے پاس آ گیا۔ تو بیٹا کیا کیا کرتا تھا؟ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس ترکے سے اپنی والدہ کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آنا تھا کہ اس نوجوان کی شادی ہو جانی تھی، اور اس نے بھی شادی کے بندھن میں بندھ جانا تھا۔ بالآخر ایسے ہی ہوا، اس نوجوان کی شادی ہوگی، اس کے گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت آئی، لیکن وہ عورت ایسی تھی جو اخلاقیات سے بالکل عاری تھی، جس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں تھا، بہت ہی برا تھا۔ وہ عورت خود غرض اور مفاد پرست قسم کی عورت تھی، بدتمیزی کیا کرتی تھی اپنی ساس کے ساتھ، گالی گلوچ دیا کرتی تھی، لڑائی اور جھگڑا کیا کرتی تھی۔ وہ صرف اپنی ذاتیات کو مقدم رکھتی تھی۔ اس کی خود غرضی اور مفاد پرستی اس حد تک تھی کہ جتنے بھی لوگوں کے احساسات تھے وہ سارے کے سارے اس کی خود غرضی اور مفاد پرستی کے اندر کوئی بھی معنی نہیں رکھتے تھے۔ یہ وقت چلتا ہی چلا گیا تو اس کی ساس جو تھی، اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی، مرگی کی۔ جیسے ہی بیماری لاحق ہوئی تو اس عورت کا جو رویہ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ وہ بدتمیزی پہ اتر آئی اور طرح طرح سے اپنی ساس کو تکلیفیں دیا کرتی تھی۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر وہ عورت کیا کرتی ہے؟ جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو میری ساس ہے یہ میرے لیے ایک عذاب ہے، بوجھ ہے، اپنے خاوند کو بٹھا لیتی ہے، کہتی ہے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ خاوند بڑا حیران ہے، آخر کون سا ایسا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو تم میں چننا ہوگا، یا تو اپنی والدہ کو چن لو یا مجھے چن لو، یا اپنے والدہ کے ساتھ رہنا شروع کر دو یا میرے ساتھ رہنا شروع کر دو، دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بیوی کو سمجھاتا ہے، لیکن بیوی کہاں سمجھتی ہے، چونکہ وہ تو خود اپنی ذاتیات کو مقدم رکھنے والی عورت تھی، وہ کیسے کسی کی بھلائی کے متعلق سوچ سکتی تھی؟ اب وہ نوجوان جب سمجھاتا ہے وہ سمجھتی نہیں ہے، وہ سوچنے لگ پڑتا ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غلبہ ڈال دیتا ہے، عورت کی محبت کا، عورت کی چاہت کا۔ وہ اپنی بیوی کو بٹھا کے فیصلہ کرتا ہے۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بیوی کو کیا بتاتا ہے؟ حقیقی بات ہے، یہ بات ایسی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں جیسے ہی بات کروں گا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ ذرا نوٹ کیجئے۔ وہ کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ میں تیرے لیے اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اندازہ کریں، شیطان حاوی ہو گیا۔ شیطان جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔
اس لیے کہ شیطان انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کبھی بھی کسی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت بڑا دشمن ہے وہ تو. اب اس شیطان نے اس کو ورغلایا اور اس نے ماں کو ٹھوکر مار کے بیوی کو اپنا لیا، جو صرف اپنی ذاتیات کے متعلق سوچنے والی تھی. اس کے دل کے اندر کسی کے متعلق کسی طرح کا کوئی بھی احساس نہیں تھا، پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، شفقت نہیں تھی. صرف اپنے مفادات کو آگے رکھنے والی وہ خاتون تھی. اور یہاں پہ بس نہیں کیا اپنی والدہ کا ساتھ چھوڑنا، یہ کہہ دیا چلو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہاں تک بس نہیں کی. دل ہلا دینے والی بات ہے یہ. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس بات سے آسمان دو ٹکڑے ہو جائے گا. دل کے اندر لرزہ طاری کر دینے والے وہ جملے ہیں جو میں آگے آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ کیا کرتا ہے، اس کی حرکت کیسی ہے. وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کی دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، ٹھر ٹھراتی ہوئی سردی ہے، سخت سردی کی شدت میں، رات کی تاریکی میں اپنی والدہ کو پکڑ کے چھت پہ لے جاتا ہے. جیسے ہی وہ چھت پہ لے کر جاتا ہے اپنی والدہ کو، اور چھت پہ لے جا کے اپنی والدہ کو نیچے گرا دیتا ہے. وہ والدہ چیختی چلاتی نیچے گرتی ہے، اپنے بیٹے کی دل کی سختی کی شکایت رب سے کرتی چلی جاتی ہے. روح پرواز ہو جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے. جب جان نکلتی ہے تو آپ کو پتا ہے بہت سارے مجرمین اور منافقین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نیکی کا نقاب اوڑھ لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کرتوتوں کو نیکی کا نقاب ڈال کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس نے بھی ایسے ہی کیا. اس نے اسپیشل مجلس تعزیت رکھی تاکہ لوگوں سے ہمدردی حاصل کر سکے، لوگ اس کے پاس آ کے اس سے ہمدردی کریں، اس کو دعائیں دیں. اس نے اسپیشل مجلس تعزیت منعقد کی. لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا ایک قادر مطلق ہے، ایک خدا ہے، ایک آسمان والا پروردگار ہے. وہ دنیا کی آنکھوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، دنیا کے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک ذات جو رب کی ہے اسے دنیا کائنات کا کوئی بھی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ عرش والا خدا دیکھ رہا ہے. اے انسان، رب دیکھ رہا ہے. اے انسان، اپنے والدین کا ادب کیا کر، احترام کیا کر. اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وقت گزرتا چلا گیا، دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کے مزے لیتا رہا. لیکن وہ کیا جانے کہ رب جب پکڑ رب کی آتی ہے تو رب کی پکڑ بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے. زندگی کی ایام گزار رہا ہے، اللہ کے انصاف چاہے اس میں دیر ہو، لیکن اللہ کے انصاف کے اندر اندھیر نہیں ہوا کرتا. پھر عرش والے خدا نے وہ وقت بھی لے کے آیا. وہ کیسا وقت تھا کہ ایک دن وہ بھی آیا، وہ جوان جسے اپنی جوانی پہ بڑا ناز تھا، جس نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی والدہ کو چھت کے اوپر دھکا دے کے مار دیا تھا. اسی نوجوان کو عرش والے خدا نے مرگی اور جنون کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا. اب وہی شخص جو والدہ کو بیماری لگی آج اس کو بھی لگ گئی ہے، تڑپ رہا ہے. اور وہی بیوی اس کی، وہی عورت اپنے خامند کو گالیاں دے رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، لڑائیاں کر رہی ہے اس کے ساتھ.
اب اس کی نظر کے اندر اپنے شوہر کی کوئی اہمیت نہیں رہی. خود غرض قسم کی عورت تھی نا، خود غرض قسم کی عورت، مفاد پرست قسم کی عورت تھی. اتنا شوہر کو ستایا، اتنا شوہر کو ستایا، اتنا جھگڑتی تھی کہ تنگ آ گیا، اور تنگ آ کر وہ چھت پہ چڑھا، خود چڑھا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اسی چھت پہ اس نے بھی چھال لگا دی اور اس کی جان نکل گئی، اس کی بھی روح پرواز ہو گئی. اس واقعے کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اپنے والدین کے حقوق کی حق تلفی نہ کیا کریں. بیوی کے حقوق ادا کریں، لیکن والدین کے حقوق کی ادائیگی بھی لازمی و ضروری اور فرض ہے. ان حقوق کے اندر بھی کبھی بھی کوتاہی نہ کریں. بیوی کے حقوق بھی ادا کریں، والدین کے حقوق بھی ادائیگی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین اور ازواج کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.